چشمے نم۔ خیر، دونوں بڑے ہوتے گئے، اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مراد بخاری جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے تو ان کا بزنس ان کی نیک نیتی کی بدولت دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، جبکہ اسد شرازی برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر برائی کا رستہ اختیار کر گیا تھا۔ ایک دو بار مراد بخاری کو خبر ہوئی تو اس نے اسد شرازی کو روکنے کی کوشش کی، برے کاموں سے منع بھی کیا، لیکن اسے برائی کی لت لگ چکی تھی۔ مراد بخاری کے سامنے وہ بالکل ٹھیک رہنے لگا، لیکن اس سے چھپ کر اس نے بری روش اختیار کیے رکھی۔ دونوں نے شادیاں کی۔ قسمت کی مہربانی تھی یا مراد بخاری کی خوش نصیبی کہ انہیں شریک حیات بھی انتہائی نیک ملی۔ پھر ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا ابیہا مراد بخاری۔ وہ چند پل کے لیے سانس لینے کو رکا۔ ابیہا دم سادے سب سن رہی تھی، نہ جانے کون سے راز فاش ہونے جا رہے تھے آج۔ دوسری جانب اسد شرازی نے بہت سی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے، 2 عورتوں سے شادی بھی کی، لیکن باپ بننے کی صلاحیت سے محرومی کے باعث وہ دونوں اسے چھوڑ گئے۔ مراد بخاری کی خوشحال زندگی دیکھ کر اس کی جلن میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ غلط کاموں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی اسے پیسے کے لیے ترسنا ہی پڑتا تھا۔ غلط کاموں کی کمائی میں برکت کہاں رہتی ہے؟ خیر، ہم بات کر رہے تھے اسد شرازی کی جلن اور اس کے حسد کے بارے میں، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا احساس کمتری بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ مراد بخاری اور ان کی شریک حیات اپنی بیٹی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے واپس آ رہے تھے گھر۔ اسد شرازی کو اس بارے میں پہلے سے ہی خبر تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سنسان سڑک پر موقع کے انتظار میں تھا۔ اس کا ایک ساتھی تھا عبد الوحید، جس نے مراد بخاری کی گاڑی کو آتے ہوئے دیکھی تو اسد شرازی کے کہنے پر گاڑی کے سامنے آ گیا۔ وہ پھر رکے۔ ابیہا الجھن بھری نگاہوں سے انہیں تک رہی تھی۔ ابھی تک کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ توقع کے عین مطابق گاڑی کے سامنے کسی انسان کو دیکھ کر مراد بخاری نے اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ گاڑی رکتے رکتے بھی عبد الوحید کو ہٹ کر گئی تھی۔ مراد بخاری اور ان کی شریک حیات راحلہ بخاری فوراً گاڑی سے اتر کر اس تک آئے، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ان کی موت کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ابیہا نے اذیت کے مارے سختی سے آنکھیں میچیں۔ وہ منظر وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تکلیف دہ منظر اس کے حافظے میں محفوظ ہو چکا تھا، کسی ناسور کی طرح ہر روز ہر لمحہ اسے تکلیف دیتا۔ اسد شرازی نے پوری پلاننگ کے تحت مراد بخاری اور ان کی شریک حیات کو قتل کیا۔ تبھی اس روڈ پر کسی گاڑی کے آنے کی اطلاع ملی انہیں۔ وہ سب بے جان پڑی راحلہ مراد بخاری اور درد سے تڑپتے مراد بخاری کو چھوڑ کر نشیب میں اتر گئے، لیکن تبھی قسمت کا مارا ایک 8 سے 9 سال کا بچہ مراد بخاری کی گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھا۔ غالباً وہ انہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن ناسمجھ ہونے کی وجہ سے شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے اس نے مراد بخاری کے دل کے مقام پر گڑے خنجر کو نکال دیا کہ شاید اس سے ان کی تڑپ میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ تبھی وہاں وہ گاڑی آن رکی اور گاڑی میں موجود مسافروں نے لاشوں کے پاس تنہا بیٹھے اس بچے کے ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر اسے ہی قاتل قرار دے دیا، اور یوں اسد شرازی جو اس بچے کو بھی مارنے کا ارادہ لیے نیچے چھپا بیٹھا تھا، اسے قانون کی گرفت میں پھنستے دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ابیہا کی نگاہوں میں وہ سب مناظر گھومنے لگے جب راجا نے اسے وضاحت دینی چاہی، جب التجائی انداز میں ایک بار اپنی بات کہنے کے لیے اس سے منتیں کرتا رہا۔ کتنی کوشش کی تھی نا اس نے ابیہا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، خود کی بے گناہی ثابت کرنے کی، لیکن قانون نے بھی اسے اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہ تھا، اور اس پر ستم ابیہا کی راجا سے کی جانے والی نفرت۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، راجا کی تکلیف کو محسوس کر کے، اس کی بے بسی، اس کے غم کا اندازہ کر کے۔ اس سارے واقعے میں اس بچے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا تو وہ تھی ابیہا مراد بخاری، 5 سالہ بچی، جس نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو
खंजर पकड़े अपने माँ बाप की लाशों के पास बैठे देखा था। वो नफरत करने लगी थी उससे, और इसी नफरत और उसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाया असद शराजी ने। कानून को इब्तिहाज के नाम का मुजरिम मिल चुका था, फैसला हो चुका था, लिहाजा असद शराजी ने अबीहा की निगाहों में अपना इमेज एक गमख्वार का सा बनाया। अबीहा मुराद उसके लिए सोने की चिड़िया थी, और उस सोने की चिड़िया को अपनी शफकत और मोहब्बत के पिंजरे में कैद रखना था असद शराजी ने। वो अबीहा को अपने साथ ले गया अपने घर। दुनिया की नज़र में वो अबीहा का सरपरस्त बन गया था, और अबीहा की नज़र में उसके बाप के जैसा मुशफिक और मेहरबान। लेकिन हकीकत क्या थी, ये ना दुनिया जान सकी, ना ही अबीहा। अबीहा ने बेयकीनी भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। झूठ बोल रहे हैं आप, बकवास है ये सब। असद अंकल ऐसे नहीं हैं। वो भला क्यों मारेंगे डैड को? डैड के सबसे अच्छे दोस्त थे वो, और मुझे भी एक बाप का साया फरहाम किया उन्होंने। आप यकीनन इनके दुश्मन हैं और मुझे वरगला कर इनके खिलाफ करना चाहते हैं ताकि उनसे बदला ले सकें। वो तेज से बोलती उठ खड़ी हुई। सामने इधर से उधर चक्कर लगाते शख्स ने नागवारी से उसे देखा। हाँ, ये दुरुस्त है, हम असद शराजी के दुश्मन हैं, लेकिन उसके दुश्मन क्यों बने ये नहीं जानना चाहोगी तुम? सर्द लहजे में आग की चिंगारियां थीं। अबीहा धुंधलाती हुई निगाहों को हाथ से रगड़ती उन्हें देखने लगी। असद शराजी ने अपनी प्लानिंग में जिन 5 लोगों को शामिल किया था, मुराद बुखारी को मारते ही उसने उन 5 अफराद को मार डाला। जानती हो क्यों? इसलिए कि कहीं वो 5 इसका पोल ना खोल दें किसी के सामने, या वो जायदाद जो मुराद बुखारी की थी उसमें से अपना हिस्सा ना मांग लें। और वो अब्दुल वहीद जो गाड़ी के सामने आया था, उसे असद शराजी ने इतनी बेदर्दी से मारा था कि रात के वक्त उसके घर में घुसकर पहले उसके और उसके बच्चों के सामने उसकी बीवी की इज्जत को तार तार किया, उसे ख़त्म किया, उसके 3 बच्चों का गला काट दिया और अब्दुल वहीद को गला घोंट कर मार डाला। इसके बाद उसका पूरा घर जला दिया और शॉर्ट सर्किट का नाम देकर अपनी राह का कांटा निकाल फेंका। मैं उसी अब्दुल वहीद का भाई अब्दुल वाहिद हूँ, और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, हामिद अब्दुल वहीद, ये उसी अब्दुल वहीद का बेटा है जो दूसरे शहर अपने ननियाल में होने के बाइस जिंदा बच गया। अपनी इन आंखों से मैंने असद शराजी को दरिंदा बनते देखा है, उसकी वहशत की भेंट चढ़ते देखा है अपने भाई भाभी और उनके बच्चों को। कलेजा मुंह को आता है जब भी इस मंजर को याद करता हूँ। मुझे ना जाने कैसे खुदा ने जिंदा बचा लिया था कि मैं रात को थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करने बाहर चला गया था, वरना शायद मुझे भी ख़त्म कर देते वो लोग। शिद्दत जज्बात से कहते हुए अब्दुल वाहिद की आवाज़ भर्राई थी। हामिद जब्त न कर पाने के बायस उस कमरे से ही चला गया था, जबकि अबीहा वो तो सुन सी अब्दुल वाहिद के चेहरे को ही तके जा रही थी। सांसें जैसे रुकने को थी। ना जाने और कितनी अजियतें थीं जिंदगी में जो उसे मजीद झेलनी थीं। ना जाने कितने पहाड़ टूटने थे इस नाजुक जान पर। जिंदगी हर दिन नए मोड़ पर एक बदतरीन और एक भयानक चेहरे के साथ मौजूद होती। इंसानों पर से तो उसका एतबार ही खोने लगा था। माफ़ होते दिमाग के साथ उसे लगा वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगी, लेकिन नहीं, अभी तो उसे और भी बहुत कुछ सुनना था। बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ सहना है। राजा को सब इंस्पेक्टर बिलावल रज़ा की तमाम डिटेल्स मिल चुकी थीं। उसका नंबर ट्रेस करके वो उसका मौजूदा ठिकाना भी जान चुका था। गाड़ी को रॉयल होटल की जानिब मोड़ता वो एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाता चला गया। होटल की पार्किंग में गाड़ी रोककर वो तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। सख्ती से भीजी मुट्ठियाँ इस बात का इजहार कर रही थीं कि वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा है। आंखों की सुर्खी भी गहरी होती जा रही थी। इंस्पेक्टर बिलावल का रूम नंबर। रिसेप्शन पर आकर उसने तेज़ लहजे में पूछा, साथ ही हाथ में पकड़ा एक कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिखाया। वो जो नफ़ी में सर हिलाती कुछ कहने लगी थी, कार्ड देखकर चुपकी चुप रह गई। वेट अ मिनट सर, कंफ्यूज से लहजे में कहते हुए वो कंप्यूटर पर झुक गई। चंद सानियों बाद सर उठाया। सर, फ्लोर नंबर 6,
रूम नंबर 108। उसके कहते ही राजा फौरन आगे बढ़ गया। लिफ्ट के ऊपर जाने में जो चंद लम्हे लगे थे वो भी उस पर गिरा गुजर रहे थे। शदीद तरीन स्ट्रेस के बायस सर दुखने लगा था, लेकिन हवास बेहाल रखते हुए वो लिफ्ट से निकला। उसका रुख कमरा नंबर 108 की तरफ था। दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी थी, तब कहीं जाकर दरवाज़ा खुला। कौन है? कहा भी था कि डिस्टर्ब मत करना। सब इंस्पेक्टर बिलावल रजा बनियान पर शर्ट पहनकर उसके बटन बंद करता दरवाजे तक आया था। राजा ने एक नज़र कमरे के अंदर मौजूद लड़की पर डाली, फिर बिलावल रजा को गर्दन से पकड़ा और घसीटता हुआ एक जानिब चल दिया। अबे छोड़ मुझे, क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, याद रखना। तुम शायद जानते नहीं किस पर हाथ डाल रहे हो तुम। वो मुसलसल चिल्ला रहा था। राजा ने वहीं राहदारी में उसे रोकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। अब तुम अच्छी तरह जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे घसीटते हुए ही राजा फर्स्ट फ्लोर तक लाया। लोग मुड़ मुड़कर हैरत से उसे देख रहे थे। बिलावल रजा यूनिफॉर्म में नहीं था, तभी बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर भी ये मंजर उनके लिए दिलचस्पी का बाइस बना था। गार्ड्स ने आगे बढ़कर राजा का रास्ता रोकना चाहा था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद कार्ड को देखकर पीछे हट गए। किसी में हिम्मत न थी इस सब इंस्पेक्टर को राजा की गिरफ्त से छुड़ाने की। उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी में मुंह के बल गिराते ही राजा सराज से डिग्गी की तरफ आया। रस्सी निकालकर उसके हाथ पांव बांधे, मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी आवाज़ों का गला घोंटा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी पार्किंग से निकालने लगा। बहुत देर तक वहां खामोशी छाई रही थी, यूं जैसे किसी के पास कहने को कुछ रहा ही ना हो। अल्फाज गूंगे हो गए थे। सब अपनी अपनी जिंदगियों के सोदीजियां का हिसाब लगाते माजी के तल्ख लम्हात में भड़क रहे थे। अबीहा का दिल फट रहा था गम की शिद्दत से। राजा को देखने की तमन्ना में वो बेकरार होने लगी। वो जिसे तुम अपने बाप की सी इज्जत देती हो ना, वो जो बड़ा मोतबर बना फिरता है तुम्हारी और इस दुनिया की नज़रों में। उसके नामा अमाल में इतने गुनाह लिखे जा चुके हैं कि स्याही के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जब से मेरे भाई भाभी को उसने मौत के घाट उतारा है ना, तब से हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। वो हर क्राइम ऐसे करता है कि किसी को ढूंढने से भी सबूत नहीं मिलता उसके खिलाफ। दुनिया उसे एक बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन के नाम से जानती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि रात का अंधेरा फैलते ही किस भेड़िए की तरह वो अपना रूप बदलता है। कोई नहीं जानता कि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन मालिक जिसे पुलिस तलाश कर रही है, कई एजेंसियां जिसको पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश करती हैं, उसका असल नाम असद शराजी है, जो दिन के वक्त एक मौजूद शहरी बनकर सबके सामने आता है, लेकिन दर पर्दा ना जाने कितने लोगों का कातिल है। एक बार हमने उसके खिलाफ सबूत हासिल भी किए थे, और वो सबूत एक सहाफ़ी को दिए थे ताकि मीडिया पर असद शराजी का असल रूप दिखाया जा सके, लेकिन वो सहाफ़ी भी पैसों की लालच में बिक गया। उसने वो चिप जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था वो जाकर असद शराजी को थमा दी और बदले में भारी मुआवजा वसूल किया। यूं हम इन सबूतों से भी हाथ धो बैठे। अपनी जान बचाने के लिए हमें दर दर धक्के खाने पड़े, छुपकर रहना पड़ा। यहाँ जगह जगह असद शराजी के कुत्ते मौजूद हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसलिए हम दोबारा उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर सके। और तुम्हें क्या लगता है, ये जो अब तक असद शराजी ने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इतना बड़ा किया, ये बस इसलिए था कि वो तुम्हारे बाप का दोस्त था? अगर इसे इस दोस्ती की इतनी परवाह होती तो वो मुराद बुखारी को क्यों कत्ल करता? अब्दुल वाहिद सांस लेने को रुके, तो फिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है उनका? मम्मा और डैड को मार दिया, मुझे भी मार सकते थे वो। यूं इनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता। अभी भी कुछ गिरें थीं जो अबिया को उलझा रही थीं। तुम बहुत भोली हो लड़की, शायद बचपन से लेकर अब तक तुम अपने माँ बाप के गम से ही नहीं निकल सकी, तभी किसी और तरफ ध्यान ही न दे पाई। या शायद असद शराजी ने तुम्हारी तरबियत ही कुछ इस अंदाज से की कि तुम कभी उसके खिलाफ ना हो सको, सर ना उठा सको।
اور اس کی چالوں کو نہ سمجھ سکو۔ وہ تمہیں بھی مار دیتا، تمہیں مارنا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا، لیکن تم ہی تو خزانے کی چابی تھی اس کے لیے۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے خزانے کی چابی کو توڑتا ہے بھلا؟ عبدالواحد کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ کیا مطلب؟ ابیہ نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ تم یہ بتاؤ کہ اسد شرازی نے تمہیں تمہاری جائیداد کے بارے میں کیا بتایا ہے جو تمہارے والد کی طرف سے ملی تمہیں، اور اب تک تمہارے ساتھ گارڈز کیوں رکھتا رہا تھا وہ؟ عبدالواحد نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ ابیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ ڈیڈ نے جتنی دولت کمائی اور جو انہیں اپنے پیرنٹ سے وراثت میں ملی وہ تقریباً 200 کروڑ ہے، اور اسد انکل نے میری پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تو مجھ پر جو بھی رقم اب تک خرچ ہوئی اسی میں سے ہوئی۔ ڈیڈ کے وکیل ہر ماہ اسد انکل کو ایک چیک دیتے ہیں جس میں میرے اخراجات کے لیے رقم درج ہوتی ہے، اور گارڈز وہ تو انکل کہتے تھے کہ ان کے کچھ دشمن میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب، اسی لیے۔ دھیمے لہجے میں سر جھکائے وہ بتا گئی۔ ہاں، عبدالواحد تنزیہ مسکرائے۔ وہ 200 کروڑ نہیں ہیں، تمہیں بھی بے خبر رکھا گیا اصل بات سے۔ تمہاری جائیداد 10,000 کروڑ ہے۔ عبدالواحد نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ اب یہ آنکھیں پھاڑے انہیں تک رہی تھی۔ 10,000 کروڑ جانتی ہو کتنے ہوتے ہیں؟ اور جو رقم تمہارے تعلیم و تربیت پر اب تک خرچ ہوتی رہی وہ تو اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں ہے جتنا اسد شرازی نے تمہاری ڈیڈ کے اکاؤنٹ سے نکلوایا ہے۔ ایسے ہی تو اسد شرازی نے اتنے برس انتظار نہیں کیا تمہارے 23 سال کے ہونے کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو پہلے بھکاریوں کی سی زندگی گزار رہا تھا اتنا بڑا بزنس ٹائکون کیسے بن گیا؟ بزنس کے لیے پہلے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جو تمہاری ہی دولت سے تمہاری بے خبری میں لے کر اپنے بزنس میں لگاتا رہا۔ ابیہ سن سی کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسد شرازی کتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا اسے۔ کوئی انسان پیسوں کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ وہ ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی سوچتی چلی گئی۔ اور جانتی ہو وہ تمہارے 23 برس کے ہونے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ عبدالواحد نے اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابیہ نے دھندلاتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ڈیڈ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا شاید کہ 23 سال سے پہلے میری شادی نہ کی جائے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ تو طے تھا کہ زندگی نے آج ہی سارے پہاڑ اس پر توڑنے تھے۔ اس کی بات پر عبدالواحد نے کہکا لگایا تھا۔ بہت چالاک ہے اسد شرازی، آدھی بات بتا کر آدھی بات چھپا لیتا ہے۔ ہر کہانی کو اپنے مطلب کا موڑ دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ مراد بخاری نے ہی وصیت میں لکھا تھا کہ تمہاری شادی 23 برس کی عمر میں کی جائے، لیکن ان کے اس فیصلے کے پیچھے بھی ایک ٹھوس وجہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں ایک لڑکی بالکل میچور ہوتی ہے، زمانے کی اونٹ نیچ کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مراد بخاری اپنی جائیداد کو غلط ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی اور وارث تو تھا نہیں، خود بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور تم بھی اکلوتی۔ تو انہوں نے وصیت میں یہ لکھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ان کی بیٹی جب 23 برس کی ہو جائے تب ساری جائیداد اس کے حوالے کر دی جائے، اور اگر 23 برس سے پہلے تمہیں کچھ ہو جائے تو وہ ساری دولت یتیم خانوں میں یتیموں کے لیے وقف کر دی جائے۔ اگر اسد شرازی تمہیں مار ڈالتا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا، اسی لیے اس نے تمہیں اپنی سرپرستی میں لیا تاکہ 23 برس کی ہونے پر ساری دولت تمہارے نام ہو جائے اور پھر وہ تم سے وہ دولت ہتھیا لے۔ اس کا انتظار ختم ہونے میں اب چند ماہ ہی باقی ہیں۔ تم 23 کی ہو جاؤ گی، وہ فوراً تمہاری شادی اس مرزا جمال افندی کے بیٹے سے کروا دے گا، کیونکہ تمہاری شادی کے بعد 50% جائیداد تمہارے شوہر کی ہوگی۔ 50% یعنی 5,000 کروڑ، یہ بھی وصیت میں ہی درج ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ جو فراز افندی اور مرزا جمال افندی ہے نا، یہ بھی اسد شرازی کی طرح غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں اور اس دھندے میں بڑے جانے پہچانے نام ہیں۔
شادی کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ تو تم اچھی طرح سمجھ ہی چکی ہوں گی۔ اگر 50% فراز آفندی کو ملے گا تمہاری شادی کے بعد تو یقیناً اسد شرازی نے اپنے لیے بھی کچھ سوچا ہی ہوگا۔ تمہیں کنگال کر کے ہی چھوڑیں گے وہ لوگ، اور اسد شرازی کے اتنے برسوں کا پلان اب کامیابی سے ہمکنار ہو یہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔ اسد شرازی کو شکست دینا ہی ہمارا مقصد ہے۔ بہت عرصے سے اس کے پیچھے پڑے تھے لیکن بالآخر اس کی کمزوری ہمیں مل ہی گئی۔ کمزوری مطلب تم۔ ابیحہ مراد بخاری۔ عبد الواحد کا لہجہ آخر میں سرد ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ ابیحہ جو ابھی تک پے در پہ ملنے والے صدموں سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی، اس نے وحشت بھری نگاہوں سے عبد الواحد کی طرف دیکھا۔ وہ سب انسپکٹر بلاول رضا کو گھسیٹتا ہوا ایک 8 منزلہ زیر تعمیر عمارت میں لے کر آیا تھا۔ اس کے پاؤں کھول دیے گئے تھے لیکن ہاتھ اور منہ ابھی تک باندھے تھے۔ تیسری منزل پر آ کر راجا نے اسے دھکا دیا، وہ منہ کے بل گرا تھا۔ راجا نے ریوالور نکالا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، بازو بھی کھول دیے۔ انسپکٹر بلاول کی آنکھوں میں دہشت کا رنگ واضح تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے اس طرح سے لانے کا مطلب؟ لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ جس لڑکی کو آج اغوا کر کے لے گئے تھے 3 لوگ تمہاری گاڑی میں، وہ لڑکی کہاں ہے اس وقت؟ راجا نے اسے بالوں سے پکڑ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر بلاول اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتا کسی لڑکی کے بارے میں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ راجا نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ مزاحمت کی کوشش میں وہ راجا پر حملہ آور ہوا تھا لیکن راجا پہلے ہی اس سب کے لیے تیار تھا۔ اس کے منہ پر 2-4 پنچ مارنے کے بعد راجا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمر سے لگایا اور دوسرا ہاتھ بھی پیچھے کی جانب مڑوڑا، یوں کہ اس کی پشت راجا کی طرف تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے راجا نے ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کس جگہ ڈراپ کیا تھا ان لوگوں کو؟ راجا کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ نہیں بتاؤں گا۔ مارنا چاہتے ہو نا تو مار ڈالو۔ تکلیف سے کراتے ہوئے بھی وہ اپنی ضد پر اڑا تھا۔ اس کا پورا چہرہ لہو سے سرخ ہو رہا تھا۔ راجا نے لب کھینچے، اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور ایک پل کا توقف کیے بغیر اس کے ریوالور سے نکل کر گولی انسپکٹر بلاول کی دائیں ٹانگ میں جا گھسی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ٹانگ پکڑے چیختا ہوا تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ اب سمجھ آیا تھا اسے کہ موت کا ذکر کرنا اور حقیقتاً موت کا سامنا کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میرے 5 گننے تک سچائی اگل دو کہ لڑکی کہاں ہے، ورنہ… وہ گھٹنوں کے بل اس شخص کے سامنے چھپتے ہوئے غرایا، مٹھیاں بیچھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑے پسٹل کی میگزین سے گولیاں برآمد کر کے ہتھیلی پر پھیلائیں۔ 5 گولیاں، چھٹی گولی سامنے بیٹھے بے دم سے وجود کی ٹانگ میں تھی۔ ایک پہلی گولی واپس میگزین میں ڈالی۔ میرا یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا، سامنے بڑا وجود کر رہا۔ 2 دوسری گولی بھی میگزین میں جا چکی تھی۔ تم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی جو اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ 3 راجا کا کاؤنٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی پینڈولم کے مانند ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ 4 اس کا چہرہ بے تاثر ہوتا جا رہا تھا، نگاہ جھکا کر ہتھیلی کو دیکھا جس میں فقط ایک گولی باقی تھی۔ میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ ٹانگ کی تکلیف بھلائے وہ اپنی جان کی فکر میں اس کے سامنے ہاتھ چھوڑنے لگا۔ 5 گنتی مکمل ہو گئی۔ سامنے پہلی ہتھیلی بھی اب خالی تھی۔ اس نے سرد نگاہ سامنے درد سے بے حال ہوتے شخص پر ڈالی، میگزین پسٹل میں ڈالی، ایک ہاتھ سے پسٹل تھامے
دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں اس شخص کے بال جکڑے اور بغیر اس کی چیخوں اور کرراہوں کی پرواہ کیے اسے ایک کوریڈور میں گھسیٹنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ دونوں ایک کھلی چھت پر تھے اور ایک جھٹکے کے نتیجے میں ہی انسپیکٹر بلاول کا پورا وجود چھت سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اگر بروقت اس نے دونوں ہاتھوں کے مقابل بیٹھے راجا کے بازوں کو نہ پکڑا ہوتا تو اب تک اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ اس کے بال ابھی بھی راجا کی مٹھی میں تھے، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر حد درجہ شفافیت تھی۔ مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، پلیز مجھے بخش دو۔ خوف سے لرزتی آواز میں التجا تھی۔ راجا نے اسے اوپر گھسیٹا اور وہ روتے ہوئے اسے سچ بتانے لگا۔ چند لمحوں بعد جب وہ اس سے سب اگلوا چکا تو دوسری گولی اس کی کھوپڑی کے آر پار کر دی اور وہ سب انسپیکٹر بلاول رضا لڑکھڑاتا ہوا 8 منزلہ عمارت کی اس چھت سے نیچے جا گرا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کی نگاہوں کے تاثر کو پڑھتے ہوئے وہ لرز اٹھی۔ مطلب تو بہت صاف ہے لڑکی، تم اس طوطے کی مانند ہو جس میں اس وقت اسد شرازی کی جان بسی ہے۔ یقیناً تمہاری گمشدگی کی خبر اسے مل چکی ہوگی اور وہ پاگل کتے کی طرح تمہیں ڈھونڈنے میں لگا ہوگا۔ اسے اپنے اتنے برسوں کی محنت پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہوگا نا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب سے، تم بے گناہ ہو، لیکن اسد شرازی کو شکست دینے کے لیے تمہیں ختم کرنا ناگزیر ہے ہمارے لیے۔ یقیناً وہ بہت بڑی ہار ثابت ہوگی اس کے لیے۔ مجھے بہت افسوس ہے تمہارے لیے، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں ہم۔ اپنا بدلہ کسی طرح تو لینا ہے نا اس اسد شرازی سے۔ عبدالواحد کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ ابیہا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں لب پھڑپڑا کر رہ گئے، گردن میں گٹھلی سے ابھر کر معدوم ہو گئی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں رگڑیں۔ جہاں اتنے غم ملے ہیں زندگی میں وہاں ایک اور صحیح، ویسے بھی اب واپس کس منہ سے جائے گی وہ؟ راجا کا سامنا کیسے کرے گی؟ شاید اس کا مر جانا ہی بہتر ہے اب۔ اذیت بھری سوچیں اسے ڈس رہی تھیں۔ عبدالواحد نے حامد کو اشارہ کیا، وہ جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں دوبارہ آیا تھا۔ اس نے اشارہ سمجھتے ہوئے جیکٹ سے پسٹل نکال کر عبدالواحد کے آگے بڑھتے ہاتھ پر رکھا۔ بالآخر آج ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے عبدالواحد آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑا پسٹل ابیہا کی کنپٹی پر رکھا۔ ابیہا خوف سے لرزتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتی آنکھیں میچ گئی۔ نگاہوں میں کچھ مناظر ابھرنے لگے تھے، وہ منظر جب وہ اپنے ممی ڈیڈ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کچھ کہہ کے کانوں میں گونجنے لگے، مما کی پیار بھری باتیں، زبردستی اسے کھانا کھلانا، ڈیڈ کا اسے گدگدی کرنا، اس کے روٹنے پر اسے منانا، پھر راجا کا اس کی زندگی میں آنا، ان کا دوستی کرنا، روزانہ ایک دوسرے سے معصومیت بھری باتیں کرنا، اور پھر اس کے برتھ ڈے کا دن، مما اور ڈیڈ کے قتل کی رات، راجا کا لاشوں کے پاس ہونا، ریت پر دونوں کے نام کے حروف لکھ کر درمیان میں دل بنانا، اور جب وہ پالر آنے لگی تھی اس وقت راجا کی اٹھی نگاہوں میں کرب، اذیت، درد، تکلیف کے تاثرات۔ اس کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی۔ عبدالواحد نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ اس عمارت میں داخل ہوا جس کا پتہ سب انسپیکٹر بلاول رضا نے دیا تھا۔ وہ تقریباً 5 مرلے کا مکان تھا۔ راجا نے سوچا تھا کہ اسے پہلے کافی زیادہ گنڈوں کو سامنا کرنا پڑے گا جو اسے اندر جانے سے روکیں گے، لیکن وہاں گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ شاید انہیں ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا خود پر کہ کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ مکان ابھی رنگ و روغن سے عاری تھا، کسی قسم کا ساز و سامان بھی نہ تھا وہاں۔ شاید ابھی رہائش گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا تھا وہ گھر۔ راجا بے پاؤں چلتا ہوا چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اسے اندر سے ابیہا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی۔ کیا مطلب؟ راجا کو اس کے لہجے میں کرب محسوس ہوا تھا، آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب مردانہ آواز سنائی دی۔
مطلب تو بہت صاف ہے لڑکی، تم اس طوطے کی مانند ہو جس میں وہ شخص اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ سامنے 2 کمرے بنے تھے، ایک کمرے کے ساتھ شاید کچن بنایا گیا تھا اور دوسرے کمرے کی جانب ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ کچن کی طرف تھا اور آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ راجہ بغیر چاپ پیدا کیے اس کمرے کی دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ کمرے کا دروازہ موجود نہ تھا۔ راجہ نے ایک نظر اندر دیکھا اور فوراً پیچھے ہو گیا۔ اندر 4 افراد تھے۔ 2 دروازے سے کچھ فاصلے پر بندوقیں تھامے کھڑے تھے۔ ایک نوجوان ابیہ سے کچھ دور اسی پر نظر جمائے کھڑا تھا، جبکہ ایک ادھیڑ عمر آدمی اب ریوالور ابیہ کی کنپٹی پر رکھ رہا تھا۔ ابیہ کا رخ دوسری طرف تھا، تبھی راجہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ البتہ اسے بغیر دوپٹے کے بکھرے حلیے میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہ جانے کیا سلوک کیا گیا تھا اس کے ساتھ۔ ایک پل کا توقف کیے بغیر راجہ سامنے آیا، اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل سے اس ادھیڑ عمر آدمی عبد الواحد کے ہاتھ کا نشانہ لیا جس سے وہ ابیہ کی کنپٹی پر ریوالور رکھے گولی چلانے ہی والا تھا۔ وہ سب اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی ایک دم بوکھلا گئے۔ راجہ کے پاس صرف چند لمحے تھے۔ ان کے سنبھلنے تک وہ عبد الواحد کی گردن دبوچ چکا تھا۔ نیچے گرا اپنا ریوالور بھی اٹھا کر ان کی گردن پر رکھا۔ وہ سب دنگ رہ گئے تھے اس کی پھرتی پر۔ آگے بڑھنے کی غلطی مت کرنا۔ حامد اور باقی دونوں گارڈز جو اس کی طرف بڑھنے لگے تھے راجہ کے ہرانے پر وہیں رک گئے۔ بندوقیں نیچے رکھو۔ راجہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنی گنز نیچے رکھ دی۔ حامد کا ریوالور پہلے ہی راجہ کے قدموں کے قریب پڑا تھا۔ راجہ نے ایک نگاہ ابیہ کے حیران چہرے پر ڈالی۔ اس کی حالت دیکھ کر دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ ہونٹوں کے کنارے سے بہتے خون کی لکیر جم سی گئی تھی۔ چہرے پر انگلیوں کے ہلکے ہلکے نشانات اب بھی باقی تھے اور اس کی پیشانی کا وہ زخم جو دیوار سے ٹکرانے کے باعث بنا تھا اور وہاں سے جلد سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا حلیہ راجہ کو اذیت کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ اس کی نگاہوں میں موجود شکوے کو پڑھ کر ابیہ نگاہیں جھکا گئی۔ حامد نے راجہ کو ابیہ کی جانب متوجہ دیکھ کر چالاکی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن راجہ کے ہاتھ کا ایک گھونسا کھا کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گرا۔ ابیہ کا یہ حال کس نے کیا؟ ایک ہاتھ سے عبد الواحد کا گریبان پکڑے اس نے حامد کو نشانے پر رکھا اور سخت لہجے میں استفسار کیا۔ عبد الواحد خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہے تھے۔ حامد راجہ کی طرف دیکھتا ہوا اٹھا۔ میں نے کیا ہے اور ابھی تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ نفرت سے اس نے ابیہ کی جانب دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی قتل کر ڈالے گا۔ اس کی بات پر راجہ نے عبد الواحد کو چھوڑا اور تیش سے اس کی جانب بڑھا، اسے گریبان سے پکڑ کر دھکیلا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہاتھ بھی کیسے لگایا ابیہ کو؟ وہ جس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا مجھے گناہ لگتا ہے، تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے راجہ مسلسل اس کے چہرے پر وار کر رہا تھا۔ پنچ پر پنچ مارنے سے اس کی ناک سے خون بہہ نکلا، 2 دانت بھی ٹوٹ گئے، منہ سے بھی خون نکلنے لگا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ حامد کو اپنے دفاع میں کچھ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ راجہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ حامد تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی غالباً۔ اب اس کا دوسرا بازو راجہ کی گرفت میں تھا۔ تبھی عبد الواحد تیزی سے ان کی طرف آئے۔ بیٹا چھوڑ دو اسے، خدارا میرے بھتیجے کو مت مارو۔ ابیہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے خوفزدہ تھی راجہ کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، ایک دم ہوش میں آتی ان کی طرف لپکی۔ راجہ پلیز چھوڑ دو اسے۔ جبکہ باقی دونوں گارڈز حامد کا حشر دیکھ کر بندوقیں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ راجہ جو عبد الواحد کی بات پر تیش سے ان کی جانب مڑا، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن ابیہ کے کہنے پر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر موجود وحشت اور دیوانگی دیکھ کر ابیہ دنگ سی رہ گئی۔ ضبط سے آنکھیں میچ کر راجہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر حامد کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ کراتا ہوا زمین بوس ہوا۔ راجہ نے دوبارہ ابیہ کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا کہ اسے اس کی حالت میں دیکھنا راجہ کو اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اگر اب اس لڑکی کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تم دونوں کی جان لے لوں گا، سمجھے تم لوگ؟
انگلی اٹھا کر چبا چبا کر کہتے اس نے انہیں وارن کیا تھا۔ عبدالواحد پریشان سے اپنے بھتیجے پر جھک گئے۔ راجا کی نظریں ایک سمت اٹھیں۔ دیوار سے کچھ فاصلے پر ابیہا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا جو پن سے سیٹ تھا اور وحشیانہ انداز میں کھچنے کی وجہ سے ایک جانب سے تھوڑا سا پھٹ گیا تھا۔ راجا نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور قدم قدم چلتا ابیہا کی طرف بڑھنے لگا۔ ابیہا کی نظریں بھی نیچے گرے درد سے کراتے حامد پر تھیں۔ جب اس کے سر پر وہ دوپٹہ دیا گیا وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی جہاں راجا کھڑا تھا۔ راجا کی نگاہ اس کی سراہی دار گردن پر نیکلس کھچنے کے جانے کی وجہ سے بنے زخم پر پڑی۔ اگلے ہی پل وہ لب بھیج کر نگاہیں چراتا دوپٹہ اس کے وجود پر پھیلاتا اس سے دور ہوا۔ ابیہا بھی لب کاٹتی سر جھکا گئی۔ راجا نے قہربار نگاہ عبدالواحد اور حامد پر ڈالی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے ان دونوں کے لیے سزا تھی کہ وہ اپنے انتقام کی آگ میں اندھے ہوتے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی جان لینے جا رہے تھے۔ اگر راجا کو چند لمحوں کی بھی دیر یوں جاتی تو وہ دونوں یقیناً اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ چلیں، راجا نے نگاہوں کا رخ موڑا، پھر ابیہا سے مخاطب ہوا۔ ابیہا سر جھکائے آگے بڑھ گئی تو راجا نے بھی اس کی تقلید کی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔